اگلا سوال انڈیا حیدرآباد سے محمد انس صاحب نے کیا ہے۔ خیر، قرآن میں آتا ہے کہ عورت میں بات کرنے کا لہجہ نہیں ہوتا، یعنی وہ بیان نہیں کیا جو مرد کا ہوتا ہے، لیکن آج کل عورت بھی چیخ چلا کر بات کرتی ہے اور لڑتی بھی ہے۔ اور قرآن میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر ایک مرد نہ ہو تو دو عورتوں کو گواہ بنا لو، اگر ایک بھول جائے تو دوسری یاد دلا دے۔ لیکن آج کی سائنس نے یہ بتا دیا کہ دماغ میں یاداشت کا جو حصہ ہوتا ہے وہ خواتین میں زیادہ ہوتا ہے، اور خواتین زیادہ دیر تک مردوں کی نسبت یاد رکھ سکتی ہیں۔ تو پھر یہ سائنس نے پروف کر دیا یہ تو، کہ گویا کہ یہ قرآن کے خلاف یہ بات جا رہی ہے۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عورت ناقصات العقل بھی نہیں ہے جو اسلام کہتا ہے، بلکہ وہ مرد سے زیادہ ذہین ہے۔ مفتی صاحب، آپ ہمارے ان دو سوالات کا جواب عنایت فرما دیجیے۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے نا کہ قرآن یہ کہتا ہے، تو بنیادی اور اصولی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم سائنس کو قرآن پر پرکھیں گے کہ وہ قرآن کے مطابق ہے یا اگر سائنس کی کوئی تحقیق قرآن کے مطابق ہوگی تو ہم اسے مانیں گے، اور اگر سائنس کی کوئی تحقیق قرآن کے خلاف ہوگی تو یہ کہا جائے گا کہ یہ تحقیق صحیح نہیں ہے، سائنسدان صحیح نتیجے پر نہیں پہنچا، اور سائنسدانوں کے درمیان سینکڑوں میں اختلاف ہے۔ تو اب ایک مثال کے طور پر کسی زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ جی زمین ساکن ہے، حرکت کر رہا ہے۔ پھر ایک وقت آیا اس کا برعکس کہنا شروع کر دیا کہ زمین حرکت کر رہی ہے، سورج ساکن ہے۔ پھر ایک وقت آیا کسانوں نے کہا کہ حرکت کر رہا ہے، زمین بھی حرکت کر رہی ہے۔ تو ان میں سے کوئی ایک بات صحیح ہوگی نا، باقی سب کو ہم غلط کہیں گے صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکی۔ اسی طرح باقی چیزوں میں بھی ہم دیکھیں گے ان کے مطابق ہے یا نہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہر چیز اپنے مستقر کے گرد گھوم رہی ہے، شمس بھی، قمر بھی، اور زمین کے بارے میں بھی بہت ساری ایسی اشارات ملتے ہیں۔ تو اس لیے وہ تحقیق جو قرآن کے مطابق ہوگی اس کے بارے میں ہم کہیں گے کہ یہ صحیح ہے، جو قرآن کے مطابق نہیں ہے ہم یہ کہیں گے کہ سائنسدان نتیجہ صحیح نہیں نکال سکے، ان کی تحقیق صحیح نہیں ہے۔ یہ اصول یاد رکھنی چاہیے کہ ہم قرآن پر پرکھیں گے، نہ کہ قرآن کو سائنس پر پرکھیں گے۔ دوسری بات جو انہوں نے کہی ہے کہ جی سائنس پروف کر دیا ہے کہ عورت زیادہ ذہین ہوتی ہے اور زیادہ عقل مند ہوتی ہے، تو یہ کس نے تحقیق کی ہے؟ کہاں سے آپ کو یہ تحقیق مہیا ہوئی ہے؟ آپ نے تحقیق تو آپ نے دعویٰ کیا۔ میں نے جہاں تک دیکھا ہے سائنسدانوں کا، ہارورڈ یونیورسٹی کے جو سائنسدانوں کی تحقیق ہے، جرمنی کے سائنسدانوں کی تحقیق ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کے دماغ میں بہت فرق ہے۔ مرد کے دماغ کا اگلا حصہ اور پچھلا حصہ آپس میں زیادہ مربوط ہیں، اور عورت کا دایاں اور بایاں حصہ آپس میں زیادہ مربوط ہیں، باریک رگوں کے ذریعے سے ان کا، باریک راستوں کے ذریعے سے ان کا آپس میں ربط ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جہاں جلدی سے کوئی فیصلہ ہے تو مرد اس اچھے طریقے سے کر سکتا ہے، اور جن چیزوں کا تعلق جذبات سے ہے وہ عورت زیادہ اچھا کر سکتی ہے، یعنی وہ جذبات سے متاثر ہوتی ہے۔ تو شہادت دینا یہ تو ایک ایسا کام ہے اور اتنا کام ہے کہ اس سے لوگوں کی جان اور مال کا تعلق ہے۔ آپ صحیح گواہی دیں گے تو کسی کی جان بچائیں گے، آپ گواہی دیں گے کسی کی جان گنوائیں گے۔ آپ کروڑوں اربوں روپے کے معاملات میں گواہی دے رہے ہوں گے تو کروڑوں اربوں کا کسی کو فائدہ پہنچا رہے ہوں گے یا کسی کو نقصان پہنچا رہے ہوں گے۔ تو جذبیت جو جنس متاثر ہوتی ہے تو اس کو تو اس طرح کے معاملات میں ہم اس پر کر سکتے ہیں۔ پھر سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کی پیغام رسانی کی صلاحیت ہے تو مرد کا دماغ چار گنا تیز رفتاری سے پیغام پہنچاتا ہے عورت کے مقابلے میں۔ تو یہ کہاں سے انہوں نے پڑھ لیا کہ عورت کا دماغ زیادہ تیز ہوتا ہے اور عورت مند ہوتی ہے؟ سائنسدان تو اس کا برعکس کہہ رہے ہیں۔